کا باب لے کے آئے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس لیے کہ زندگی کا آخری مرحلہ جو ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ وزن اعمال ہے۔ وہاں جا کر جو کامیاب ہے اور جو ناکام ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وزن اعمال کے باب کو آخر میں لے کے آئے۔ اور یہ بھی اس میں شاید اشارہ ہو واللہ عالم کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بھی میزان بنایا ہے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے کتاب لکھی وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے، یہ کتاب لے کے جاؤں گا، یہ میرا اللہ اکبر زندگی کا سرمایہ بھی ہے کہ میں نے اس پہ زندگی لگائی ہے، اور میرا اثاثہ بھی ہے، اور یہ میرے زندگی کا منہج اور راستہ بھی ہے کہ میں نے اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ اس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، اس کو میں نے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حجت بنایا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو اپنی حجت بنا لیں اور صحیحین کو اپنی حجت بنا لیں۔ القرآن حجت لک و علیک، اور اسی طرح یہ کتابیں بھی حجت لک و علیک، تمہارے لیے حجت بنیں گی، یہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے، حدیث ہمارے خلاف گواہی دے، یہ کتابیں ہمارے خلاف گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ اور عدل کی بات کی انہوں نے، اور عدل دین کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور اس علم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور اس علم والوں نے عدل کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا ہے، ابو بکر صدیق نے عدل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کیا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان قضات ہیں، مسلمان حکمران ہیں، انہوں نے عدل کیا ہے۔ اور عدل دنیا میں قائم ہو سکتا ہے تو اسی نظام عدل کے ذریعے ہو سکتا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ اسی دین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے قوانین ہیں ظالمانہ قوانین ہیں، اور یہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ عدل ملے گا تو اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے ذریعے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ منزل آسان کرے اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دے کہ یہ ملک اس عدل کے نظام کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر حدیث اپنی بیان کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فیک کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے اندر جو لطافتیں بیان فرمائی ہیں، اب موقع نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نکتہ رس انسان تھے اور بڑے لطائف کو ملحوظ رکھنے والے تھے۔ 16 سال صرف کیے ہیں اس کتاب کے اوپر، اور 6 لاکھ کا ذخیرہ ان کے سامنے تھا، اور اس کی ایک ایک حدیث اور ایک ایک باب کے اوپر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، اور اللہ رب العزت سے التجائیں کر کر کے، استخارے کر کر کے یہ چیزیں انہوں نے ترتیب دی ہیں، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ابواب قائم کیے ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی محنت اور مجاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر بہت لطائف ہیں۔ تو آپ نے سنے ہوئے ہیں شیخ صاحب سے، اور کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، بس میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر انسان سمجھے نا تو ان کی جو ان کی لذت ہے، جو ان کا لطف ہے، جو ان کا مزہ ہے، یقین جانیے کہ پھر وہ کسی چیز میں ملتا ہی نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے لطف و لذت رکھی ہوئی ہے، علمی چیزوں کے اندر۔ اور حدیث بیان کی ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں، بول ہیں۔ یہ کلمہ مفرد نہیں ہے، بلکہ کلمہ بامانہ کلام ہے، بامانہ لفظ نہیں بلکہ بامانہ کلام ہے۔ یہ کلمہ ہے، بامانہ کلام۔ لمبی عبارت بھی ہو تو اس کو بھی کلمہ کہا جا سکتا ہے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمۃ الشہادہ اور کلمۃ الشہادتین، جو مکمل کلام ہو اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کلمتانی سے مراد یہ ہے کہ 2 کلام یعنی 2 بول ہیں، ایک اللہ کی تسبیح کا بول اور دوسرا اللہ رب العزت کی حمد کا بول۔ اللہ کی تسبیح کا بول سبحان اللہ، اور اللہ کی حمد کا بول وبحمدہ، یہ 2 کلمے ہیں۔ بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ ہے اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔
سبحان اللہ العظیم یہ تو اس حدیث کے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں پہلے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے، اور بعض روایات کے اندر سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، اور بعض روایات کے اندر صرف اس طرح ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی العظیم سبحان اللہ کے بعد آ گیا ہے اور و بحمدہ دوسرا کلمہ آ گیا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اہل علم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ تین روایات موجود ہیں۔ اور چوتھی روایت ایسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے لیے جو کلمہ چنا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تلقین و وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی کہ میرے بیٹے ایک لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، اس کا ورد وظیفہ رکھنا، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کو نہ چھوڑنا، اس کا ورد وظیفہ رکھنا، کہ ساری کائنات کا وظیفہ ہے، ساری کائنات کی ہر چیز کیا وظیفہ کرتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ تو اکیلا اسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تو ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے سبحان اللہ، اور دوسرا اللہ کی حمد کا کلمہ ہے، اور وہ وبحمدہ۔ اور سبحان اللہ اصل میں کیا ہے؟ سبحان جو ہے یہ علم علی التسبیح والتنزیہ، یہ سبحان یہ لفظ علم ہے تسبیح کے لیے، تسبیح یہ مصدر ہے سبح یسبح تسبیح کا، اور یہ سبحان علم علی التسبیح، اور سبحان اللہ یعنی اسبح اللہ تسبیحا، یہ فعل معذوف ہے، اور یہ علم جو ہے تسبیح کے والا یہ اس تسبیح کی جگہ پر آیا ہے، اور اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح یہ ہوتی ہے اللہ کی تنزیہ، اللہ کی تقدیس، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کمزوری سے پاک اور منزہ، اعلیٰ اور برتر سمجھنا، جاننا اور ماننا کہ وہاں کسی نقص اور عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہر کمی کمزوری سے پاک ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دی، نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ برابر کر دیا، اور کئی تو ایسے ظالم ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھا کر اللہ سے بڑھا دیا، وہ اللہ سے بھی بڑھا دیا، اور کچھ لوگوں کو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ ہی بنا دیا، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، ایسی بات کرتے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت کو پاک اور منزہ سمجھنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید کی جان ہے۔ تسبیح التنزیہ المطلق، اللہ رب العزت کو پاک اور منزہ جاننا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی تنزیہ و تقدیس کے لیے پھر یہ کیا کہ اللہ کے اسماء کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی صفات کا بھی انکار کر دیا، اللہ رب العزت کے افعال کا بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو ایک ایسی ہستی مانا کہ جس کا صرف انسان اپنے تصور کے اندر ادراک کر سکتا ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ فلاسفہ، متکلمین، معتزلہ اور جہمیہ اور یہ سارے، یہ تسبیح نہیں ہے۔ وبحمدہ، اللہ رب العزت کی تنزیہ کے ساتھ اس کی حمد بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو صفات، جو اس کے پیارے نام اسماء حسنہ، جو اس کی صفات علا، ان کا ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ مانو، قل ادعوا اللہ ود الرحمن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو مانو۔
تو اللہ رب العزت کی تسبیح اس طرح کرنی ہے کہ جو اس کے اسماء ہیں ان کو بھی ماننا ہے، جو اس کی صفات ہیں ان کو بھی ماننا ہے، لیکن جو لوگوں نے اللہ کے بارے میں باتیں بنائی ہوئی ہیں اس سے اللہ پاک ہے۔ جن کو اللہ کا شریک بنایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بادشاہی لوگوں میں بانٹ دی، سارے تیرے 8 خزانے جڑے ونڈے میرے نانے، ان کی مینوں داد کری گا نہیں لبدا جو چاہیے، ہائے 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 ہائے، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے تیرے کو 8 خزانے سن اور میرے نانے نے ونڈ دیتے، خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یقین جانیے آج اس دور کے اندر اور اس ماحول کے اندر اور ہمارے اس حلقے کے اندر جو اس وقت بر صغیر کے اندر ہند و پاک کے اندر جو حلقہ ہے اور دوسرے عرب ملکوں کے اندر بھی سوائے چند ملکوں کے جہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک تحریک کی توحید کے ساتھ توحیدی تحریک کے ساتھ اللہ رب العزت نے عقیدے کو کھڑا کر دیا، باقی دنیا کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے اور شرک کی اتنی گہرائیوں کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اس کو فلسفہ اور دین بنا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح و تنزیہ اور اس کی تقدیس، سبوح قدوس، پاک ہے، منزہ ہے شریک سے اور کسی وزیر سے اور کسی ایسے سے جو اس کی ٹکر کا ہو، جو اس کا مد مقابل ہو، جو اس کے برابر کا ہو، اس کا ہمسر ہو، سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک اور منزہ ہے ان ساری چیزوں سے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے، وہ ویسا ہے وَبِحَمْدِهِ جیسے اس نے اپنی تعریفیں کی۔ تو دوسرا کلمہ اللہ کی حمد کا کلمہ ہے، یعنی خوبیاں، کمال، عظمت و جلال اور انعام، احسان، یہ سارے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ یہ کائنات بھی اس نے بنائی، چلا بھی وہی رہا ہے، جس کو بنایا اسی نے بنایا اور جس کو دیا اسی نے دیا، جس کو ملا اسی سے ملا۔ اس لیے لہ الفضل والمنہ، لہ الثناء الحسن، ساری تعریفیں اس کے لیے، سارا فضل و انعام اس کا اور سارے احسان اس کے، سب اسی کے لیے ہے۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا، بڑی جامعیت اور بڑی معنویت ہے ان کے اندر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اور ہم نے اس کو چھوڑ کر کیا کر دیا؟ لا الہ الا اللہ، ساری مسجد گونج رہی ہے۔ یہ اللہ اکبر بھول گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ اس کے اندر جو توحید ہے، اس کے اندر جو اللہ کی ثنا ہے اور جو جس کے اندر معنویت اور جو اس کے اندر شمول ہے، جو جامعیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ اس لیے ساری تعریفیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، وہ داتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اور اللہ کا نام آ جائے تو دل گھٹنے لگتے ہیں، بچنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، نعرے مارتے ہیں، فلانا نعرہ بڑے اچھل اچھل کے مارتے ہیں، اور نعرہ تکبیر وہ کہتے ہیں بس اکو ہی لئی پھر دے ہو تسی، اکو۔ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہی تھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یقین جانیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اندر توحید کو کھڑا کیا جائے، توحید کو زندہ کیا جائے، توحید کی دعوت کو اجاگر کیا جائے اور توحید کا شعور پیدا کیا جائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس توحید کو جس نے جان لیا اور جان کر مان لیا اور پھر اس پہ قائم رہا، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کے اوپر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کا یقین اور اذعان نصیب فرمائے۔ اور یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ چمیگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اس کے لیے اللہ اکبر، تواغیت جو دنیا کے تواغیت ہیں ان کو بھی برداشت نہیں ہے، اور جو ان کے ایجنٹ اور کارندے ہیں ان کو بھی برداشت نہیں ہے، اور جو ان کے ذلہ خار اور جو ان کے حاشیہ بردار اور ان سے فنڈز اور ایڈ لے کر یہ جو یونیورسٹیاں اور ادارے بنانے والے ہیں ان کو بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اہل توحید، اللہ مولانا ولا مولا لہم انشاءاللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ معنا، ان اللہ معنا، لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اہل توحید کی مدد کرے گا، اللہ اہل سنت کی مدد کرے گا، اہل دین کی مدد کرے گا، اہل حق کی مدد کرے گا، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ
تعریفیں اس کے لیے. کیسا رسول دیا, کیسا دین دیا, کیسی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کائنات کا دسترخوان سجایا, کتنی نعمتوں سے نوازا. بے شمار نعمتیں ہیں, انسان گننے لگے گن نہیں سکتا. یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے. اس میں کرا کوئی استحقاق نہیں, اس میں کسی کا کوئی حق نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی عطا اور اس کی نوازش ہے, اور اس کی بندہ نوازی اور بندہ پروری ہے. اس لیے انسان الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتا ہے یار میرے پاس تو گھر کا مکان نہیں ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں, میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے, بسوں میں دھکے کھاتا ہوں, میرے پاس تو فلاں نہیں ہے, میں کیا الحمدللہ کہوں. اللہ اکبر. روایات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جو تھے رشتہ دار سارے ہی فوت ہو گئے, آل اولاد بھی فوت ہوگی, بیوی بھی فوت ہوگی, اکیلا ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے, اور جھونپڑی بھی خستہ, اور ایک بوریا ہے بالکل بوسیدہ, بالکل بوسیدہ گھسا ہوا اور بالکل بوسیدہ ہوا اس کے اوپر بیٹھا ہوا, اور الحمدللہ 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 پڑھ رہا ہے. تو وہ پاس سے گزرا, کہتا پلے تیرے کچھ نہیں تھا, الحمدللہ کا دی الحمدللہ پڑھنا پہ. دیکھا, کہتا تو نے کیا کہا, میرے کو کچھ نہیں, یہ میری آنکھیں, یہ میرے کان, یہ میرے ہاتھ, یہ میرا دھڑکتا دل, یہ میرا جگر, اللہ یہ میرے پیٹ کا سسٹم, یہ میرے استفراغ کا سسٹم, اللہ اکبر بولو براز کا سسٹم. یہ میرے اللہ کے کتنے بڑے احسان ہیں, کتنے بڑے خزانے ہیں. کیوں بھائی, گردے کی ٹرانسپلانٹ کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں, اور جگر کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں. اللہ اکبر. آکسیجن خرید کے آکسیجن کے اوپر سانس دلانے کے لیے آکسیجن مشین لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگتے ہیں. ایک دوست نے بتایا, کہنے لگا ایک انسان جو ہے یہ ایک ہفتے کے اندر لاکھوں کی آکسیجن استعمال کرتا ہے, لاکھوں کی آکسیجن خریدنی نہیں پڑتی. میرے اللہ نے بے شمار خزانے پیدا کیے ہوئے. میں آپ جہاں جاتے ہیں یہ آکسیجن ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور آکسیجن کا سلنڈر اٹھانا پڑے اور اس کے ساتھ سانس لینا پڑے تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے. اللہ کے کتنے بڑے خزانے ہیں. اس لیے انسان کو ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ. اس کا معنی کیا ہے, اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے, اس کے لیے حمد ہے, اس کے لیے ستائش ہے, اس کے لیے توصیف ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا, اس کی تعریف و ستائش, اس کا شکر و سپاس ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں, انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں. اور اللہ رب العزت جیسے رکھے اس حال میں انسان اللہ پہ راضی رہے. اللہ سے خیر مانگے, اللہ رب العزت سے وسعت برکت مانگے, لیکن جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر کرے, اللہ اور دیتے ہیں. اگر انسان شاکی ہو جائے اور دل تنگ کرے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ جو نہیں ہے اس کو نہ دیکھے, جو ہے اس کو دیکھے, تیرے پاس ہے کتنا کچھ, تو پھر قدر ہوتی ہے انسان کو کہ میرے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا کیا کچھ ہے. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے, دین کی نعمت, اور دین کے اندر توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت, اتباع سنت کی نعمت. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ساری نعمتیں اسی نعمت کے ساتھ نعمت بنتی ہیں. اگر توحید و سنت اور دین و ایمان نہ ہو تو سب کچھ بیکار, عذاب کا سلسلہ بن جائے گا. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے دین کی نعمت. اس پر اللہ کا شکر کیا کرو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور پھر سبحان اللہ العظیم تکرار کے ساتھ دوبارہ کہا, سبحان اللہ العظیم. اور معنی اس کا کیا کرتے ہیں, اسبح اللہ تسبیحا واتلبس بحمدہ, واو عاطفہ یا واو حالیہ, متلبسا بحمدہ. یہ دوسرا کلمہ بن جاتا ہے جو حال بن کے آ رہا ہے. یعنی میں اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ, تلبس کا معنی, ملابست کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ایسے چمٹ جانا جیسے لباس جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. لباس کا معنی کیا ہوتا ہے, جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس نے جسم کو چھپایا ہوا ہے. تو اتلبس بحمدہ, میں نے اس کی حمد کو اپنا لباس بنا لیا, اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. میرے روئے روئے سے اور میری اللہ اکبر انگ انگ سے اللہ رب العزت کی تعریف نکل رہی ہے, اللہ کی حمد اور ستائش ہو رہی ہے. اس طرح اللہ رب العزت کی حمد انسان کے اندر رچ بس جائے. جے ذریوں ذریوں شکر گزاراں, اللہ اکبر اوڑک نعمت نہیں, لوں لوں تھی میں حمد پکاراں. اللہ اکبر. میرے جسم کے ایک ایک روئے سے اور ایک ایک بال سے اللہ کی حمد نکلے,
اور میرے جسم کے ایک ایک ذرے سے اللہ کا شکر نکلے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور ساری دنیا اس کی تعریف کرے وہ اس سے بھی زیادہ تعریف کا مستحق ہے۔ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو اللہ کی حمد و ثناء کا کلمہ یہ بہت بھاری کلمہ ہے، اللہ کا محبوب کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ اللہ رب العزت نے بڑا وزن رکھا ہے اور ان کی ثواب کے اندر بڑی وسعت رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے کی اور اللہ کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آخری باب جو ہے ذکر کا باب ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمائی، اور دوسرا یہ کہ اللہ اکبر لا تنیا فی ذکری، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو وصیت فرمائی تھی نا کہ میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اور ذکر کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی، اور نماز کے ساتھ نوافل، فرائض کے ساتھ نوافل۔ اور اللہ اکبر اہل علم کے لیے اور اہل قرآن کے لیے تو خاص طور پر پچھلی رات کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ اکبر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ رات کے سجدوں میں لمبی سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی وبحمدہ بھی روایت ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن سبح بحمد ربی کا کتاب اگر آدمی ملا لے تو معنی صحیح ہے۔ بہرحال سبحانک اللہم وبحمدک کا تو اس کے اندر تو تسبیح اور حمد دونوں آ جاتے ہیں، تو سجدے کے اندر، لمبے سجدے کے اندر رات کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تیرے گناہ ختم کر دیتا ہے، تیرے گناہ ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کی حمد پڑھنے سے، اللہ کی حمد کرنے سے اللہ تعالیٰ تیرے اندر خوبیاں بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اندر خوبیاں بھر دیتا ہے۔ خوبیوں سے مزین ہونے کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا لو، اور اس بات کے اوپر کوشش کرو کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس راستے میں قبول فرمائے۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بھی اور یہ طلباء بھی اور ہمارے دیگر احباب بھی، اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اس مجلس میں میرے طالب علم کی غیر مرتب اور سطحی سی باتیں جو اللہ مجھے معاف فرمائے جو آپ نے سنی ہیں، اور دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر سنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے۔ اور اگر ان میں کوئی بات ایسی ہے، اہل علم موجود ہیں، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میری اصلاح فرما دے، میں آپ کا شکر گزار اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گا۔ اور آپ سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ کو بات اگر ایسی ہے جو آپ کو ناپسند ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو تیری رضا والی بات ہے، نیک نیتی کے ساتھ کی ہے، تیری رضا کے لیے کی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ معاف کر دے، اور جو تیری رضا والی ہے اسے قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے محسنین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے جو دین کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، جامعۃ الاحسان کو اور سارے دینی اداروں کو اللہ تعالیٰ استحکام اور دوام بخشے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کے اندر اور زیادہ قوت و توانائی، اور زیادہ کامیابی اور زیادہ اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔